سب سے پہلے پاکستان، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ۔ ناظرین، اس وقت بات کریں گے ریلوے کی نجکاری کی طرف جو پہلا قدم ہے وہ بڑھ چکا ہے۔ حکومت پاکستان نے محکمہ ریلوے کو خاص طور پہ اسٹیٹ آن انٹرپرائزر بنانے کی جو ہے وہ منظوری دے دی ہے، اور جس کے بعد سال 2025 میں ریلوے بورڈ آف ڈائریکٹرز پبلک کی بجائے پرائیویٹ سیکٹر سے بنائے جائیں گے۔ یہ اب مطلب ریلوے کی طرف سے نہیں ہوں گے بلکہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے ہوں گے۔ بورڈ آف جتنے بھی ان کا پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہے وہ پبلک کے لیے سلیکٹ کریں گے، اس ریلوے کے لیے سلیکٹ کریں گے۔ ریلوے کا چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی پرائیویٹ سیکٹر سے ہوں گے، اور اسی حوالے سے فائنانس ڈویژن نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ سال 2025 میں جناب پاکستان ریلوے کی نجکاری یا اسٹیٹ آن انٹرپرائزز کام شروع ہوگا، اور پہلی بار ریلوے بورڈ میں پرائیویٹ سیکٹر سے ڈائریکٹرز لیے جائیں گے۔ یہ صورتحال ہے اس وقت کی۔ پہلے تو ہم پروگرام یہ کرتے تھے نا کہ ریلوے کی نجکاری ہو رہی ہے، لیکن اب 2025 میں یہ نجکاری جو ہے وہ انہوں نے حتمی قرار دے دی ہے، اور اب ان کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں اور جو چیئرمین ہیں وہ بھی پرائیویٹ سیکٹر سے ہی یہاں پر کام کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1947 سے بننے والا یہ محکمہ، یہ ادارہ، متحدہ ہندوستان جب 2 حصوں میں تقسیم ہوا، 1971 میں 3 حصوں میں تقسیم ہوا، تو ریلوے کا نظام بھی تقسیم ہوا۔ بھارت میں آج بھی ریلوے کا نظام جو ہے وہ بھرپور طریقے سے چل رہا ہے، اور اس کو جو ہے وہ کوئی سرکاری محکمے کے طور پر اس پہ کام کر رہا ہے، کہیں اس میں منافع میں بھی جا رہا ہے۔ لیکن پاکستان میں اگر صورتحال دیکھ لیں تو اس کے بالکل برعکس ہے۔ اگر آپ کا پڑوسی ملک جو 3 حصوں میں جو ہے وہ ہمارا ریلوے کا نظام تقسیم ہوا تھا، پڑوسی ملک بھارت میں دیکھ لیں تو وہاں ریلوے کے نظام میں کوئی پرابلم یا کھپت نہیں آئی، لیکن آپ نے پاکستان کے ریلوے کے نظام کو جو ہے وہ تباہ حالی کا شکار کر دیا۔ ملازمین سراپا احتجاج رہے، ملازمین نے بارہا جو ہے وہ احتجاج کیا، لیکن ان کی کاوشیں رنگ نہیں لائیں، اور اس کی نجکاری جو ہے وہ ممکن بنا دی گئی۔ بارہا میں نے بھی اپنے پروگرام پہ اس پہ بہت زیادہ آواز اٹھائی، اس پر بہت جو ہے وہ اعلیٰ حکام تک یہ سوالیہ نشان بھی ہم نے بنائے، ہم نے اٹھائے، یہاں پر ان لوگوں کو بھی یہاں پہ بلایا، یونین کے پریزیڈنٹ بھی یہاں پر آئے، آج بھی میرے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو یہاں لیکن کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ بات یا کسی قسم کے کوئی معاملات جو ہے وہ طے نہیں پائے، اور ریلوے کا محکمہ جو ہے وہ نجکاری کی نظر ہو گیا ہے۔ بدحالی کا شکار تھا، بدترین مسائل کا شکار تھا، تو یہاں تک پہنچایا کس نے؟ ذمہ داران کون ہیں؟ سوالیہ نشان یہ بھی ہے۔ نجکاری تک معاملہ تب آتا ہے جب چیزوں کو خراب کیا جاتا ہے۔ خراب کیا کس نے؟ وہ چیئرمین جو پہلے تھے، جو بورڈ آف ڈائریکٹرز تھے ریلوے کے، انہوں نے کام کرنا پسند کیوں نہیں کیا، یا انہیں کام کرنے نہیں دیا گیا؟ یہاں تک ہی نہیں، قسم پرسی کی حالت یہ تھی کہ ریلوے کا کوئی وزیر بھی نہیں لگایا گیا جب سے یہ حکومت آئی۔ خیر، بہت سے معاملات، بہت سے حالات اور بہت سے واقعات ہیں جن پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں عنایت علی گجر صاحب، مرکزی صدر ہیں ریلوے انقلابی یونین کے، یہاں بیٹھے ہیں، اس مزدور کی آواز ہیں جو ریلوے سے منسلک تھے، اب وہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، کیا معاملات ہوں گے، یہ ساری باتیں آج ان سے ہوں گی۔ سب سے پہلے ایک رپورٹ دیکھ لیتے ہیں جو ہمارے رپورٹر نے تیار کی، علی فاروق ملک نے۔ ریلوے کی نجکاری کی طرف پہلا قدم، حکومت پاکستان نے محکمہ ریلوے کو اسٹیٹ آن انٹرپرائز بنانے کی منظوری دے دی، جس کے بعد سال 2025 میں ریلوے بورڈ آف ڈائریکٹرز پبلک سیکٹر کی بجائے پرائیویٹ سیکٹر سے لیے جائیں گے، اور بعد ازاں ریلوے کا چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی پرائیویٹ سیکٹر سے ہی آئے گا۔ اس حوالے سے فائنانس ڈویژن نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ سال 2025 میں پاکستان ریلوے کی نجکاری یا اسٹیٹ آن انٹرپرائز پر کام میں تیزی لائی جائے گی، جس کے تحت ریلوے ملازمین کی ڈاؤن سائزنگ یا چھانٹی پالیسی کا آغاز ہوگا، جس سے نہ صرف ریلوے ملازمین بلکہ ریلوے کے افسروں کو بھی نوکری چھوڑنے کی صورت میں گولڈن شیک ہینڈ جیسی پالیسی متعارف کرائی جائے گی۔ ریلوے کی نجکاری روکنے کے لیے بلنگ باغ دعوے کرنے والی ریلوے کی مختلف یونین بھی خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ پریم یونین جو بڑھ چڑھ کر ریلوے کی نجکاری کے خلاف نہ صرف مظاہرے کرتی تھی بلکہ آواز بھی بلند کرتی تھی، وہ بھی خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، بہت شکریہ آپ نے جو سوال پوچھا ہے ریلوے کی نجکاری کا، جو اس وقت نجکاری کا ایک عمل ہونے جا رہا ہے اگلے سال، جو اللہ کرے کہ بڑے احسن طریقے سے انجام پذیر ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر سٹیک ہولڈرز، پرائیویٹ سیکٹرز کا نامینیشن میں آنا، اور ان کی مینجمنٹ جو ہے وہ بھی اگر پرائیویٹ سیکٹر سے آتی ہے اور لوگ اس میں آگے بڑھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ریلوے جو کسی وقت کے اندر ایک بیسٹ ریلوے کنسیڈر ہوتی تھی اس پورے ریجن میں، دوبارہ وہ بن سکتی ہے، ٹریکس اور بند پڑ سکتے ہیں، اور ریلوے جو لاجسٹکس کے لیے کسی وقت 70% لوڈ کیری کرتی تھی، آج شاید 5% بھی نہیں کیری کرتی، اور سب لاجسٹکس جو ہیں وہ ٹرکس پہ اور روڈز پہ ٹرانسفر ہو گیا، جبکہ ریلوے از دا بیسٹ وے ٹو ٹرانسپورٹ دی لاجسٹکس پوری دنیا میں۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریلوے کا کوئی بھی اگر آگے نیا پیٹرن آئے گا اور مثبت طریقے سے چیزیں اگر ہوں گی تو ہمارے ملک کے لیے, ہماری اکانومی کے لیے, اس انڈسٹری کو بہت زیادہ فائدہ ہے. اسپیشلی ریلوے کی اپنی مینوفیکچرنگ بھی دوبارہ فعال ہوگی. اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ وہاں کے ریلوے کے جو ملازمین ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ملازمین ہیں ریلوے کے, ان کے جائز حقوق کا خیال رکھا جائے اور ان کے جو معاملات ہیں ان کو ایسن طریقے سے حل کیا جائے. جو لوگ کیری آن کرنا چاہیں ان کو بہتر ایڈجسٹ کریں, اور جو لوگ گولڈن شیک ہینڈ یا کسی طریقے سے جانا چاہیں ان کو اس طریقے سے فارغ کیا جائے تاکہ ان کی باقی ماندہ زندگی بھی بہترین گزرے. جو ریلوے کی نجکاری کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے, نجکاری ہونی چاہیے لیکن وہ شفاف بنیادوں پر ہونی چاہیے. اس میں جو بزنس کمیونٹی ہے, جو سول ادارے ہیں, ان کو بھی شامل کرنا چاہیے اور تمام عمل شفاف ہونا چاہیے. ریلوے اس وقت واقعی سفید ہاتھی بنا ہوا ہے اور تقریباً پاکستان کے تمام بڑے بڑے ادارے جو ہیں سفید ہاتھی بنے ہوئے ہیں اس وقت. IMF ہو یا کسی کے بھی کہنے پہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے اپنے ملک کے مفاد کے لیے کرنا ہے. ملک کے مفاد میں جو ہوگا اس کو بہتر جو ہے نا وہ بہتر کرنا چاہیے. جی ناظرین, دیکھا آپ نے کہ اس رپورٹ میں باقاعدہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ نجکاری کا فیصلہ ہو چکا ہے. 2025 میں اس کو پرائیویٹ کر دیا جائے گا ریلوے کو. کچھ اثاثے ہوتے ہیں, جیسے انسان کے اپنے کچھ معاملات ہوتے ہیں, اس کے احساسات ہوتے ہیں, اس کے جذبات ہوتے ہیں. انسان اپنے احساسات اور جذبات سیل نہیں کر سکتا, بیچ نہیں سکتا, فار سیل کا اس پر بورڈ نہیں لگایا جا سکتا. اسی طرح کسی بھی ملک کے ہوائی اڈے, ان کا ریلوے کا سسٹم اور اپنی املاک جو کہ ثقافتی ورثہ ہوتی ہے اپنے پاس, یہ گروی نہیں رکھی جا سکتی, یہ کسی کو بیچی نہیں جا سکتی. یہ آپ کے پاس آپ کی پاورز ہوتی ہیں, جیسے آپ کی اپنی ایموشنز اور آپ کے اپنے ارادے آپ کی پاور ہوتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان میں ہم ہمیشہ ایموشنز کے ساتھ کھیلتے ہیں, دوسرے کو وہاں گرانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پہ اس کی کوئی کمزوری ہمارے ہاتھ میں آ جائے. ریلوے کی بھی کمزوری ہاتھ میں آ گئی کہ نجکاری کا فیصلہ کر لیا گیا. ریلوے کو توڑ مڑوڑ کے پھوڑ کے جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے, بزنس مین کے حوالے کر دیا جائے گا, بزنس کی طرح اس کو جو ہے وہ ڈیل کیا جائے گا. کیا ایک بزنس مین جو ہے وہ ریلوے کا نظام بہتر طور پہ چلا سکتا ہے؟ کیا ایک بزنس مین جو ہے وہ اس سے صرف اپنا ہی فائدہ سوچے گا یا ریلوے کو بھی فائدہ ملے گا؟ کیا ریلوے میں کام کرنے والے ملازمین اس سے متفق ہیں؟ کیا ریلوے ملازمین جو ہے وہ کوئی اور حل کی طرف جا رہے ہیں؟ آئیے پوچھتے ہیں عنایت علی گجر صاحب سے, مرکزی صدر ہیں ریلوے انقلابی یونین کے, میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. بہت شکریہ سر, آپ تشریف لائے اور آپ مجھے بتائیے کہ آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا اور علی بیٹے کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہر دور میں اس قومی ادارے کی اور یہ پاکستان کے اندر جو پاکستان ہے جس کا نام ریلوے ہے, اس کے تمام تر معاملات کو آپ نے ہائی لائٹ کیا. اور آج کا یہ موضوع بڑا سینسٹیو موضوع ہے کہ ریلوے کی حکمرانوں نے IMF اور ورلڈ بینک کے کہنے پر نجکاری کرنے کا فیصلہ کر دیا, بورڈ آف ڈائریکٹر بنا دیا گیا. تو میں اس فیصلے کی ریلوے کے تمام مزدوروں کی طرف سے شدید لفظوں میں مذمت کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پاکستان کے اس نشانات کو مٹا رہے ہیں کہ جو پاکستان کی شناخت ہے. ہم پاکستان کے چاروں صوبوں کو منانے والا یہ واحد محکمہ, اور جب کبھی جنگی حالات ہو تو ریلوے کی خدمات بڑی نمایاں ہیں. اور میں آج وزیر اعظم پاکستان کو آپ کے توسط سے یہ بات بتاؤں گا, بھی حالیہ جو واقعہ ہوا ڈی چوک والا اور جو پورے پاکستان میں لاک ڈاؤن تھا, روڈ ٹرانسپورٹ بند تھی, تو میں نے بڑے بڑے لشکری لوگوں کو ریلوے میں سفر کرتے ہوئے اور ریلوے کے معاملات کو یوز کرتے دیکھا. تو یہ بڑی قومی شناخت ہے. اور یہ جو ابھی IMF اور ورلڈ بینک کے کہنے پر بورڈ آف ڈائریکٹر اور یہ 2025 کو نجکاری کا سال دیا, میں آج بھی کہتا ہوں ریلوے کے مزدور اس کی ہر سطح پر مذمت کریں گے, ہم جدوجہد کریں گے. ہم ریلوے کی نجکاری کسی صورت نہیں ہونے دیں گے, چونکہ ہم پاکستان ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی شناخت پاکستان ریلوے ہے. لیکن یہ سوال ان سے حکمرانوں سے ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب ریلوے کے لوگوں نے کام نہیں کیا, ریلوے کی ایڈمنسٹریشن سے پالیسی نہیں بن سکی. تو بھائی مزدور تو اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہے. آج بھی ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, موجودہ لگے ہوئے چیف ایگزیکٹو کی سٹیٹمنٹ دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ اس سال ہم نے ریکارڈ منافع کمایا ہے, اس سال ہم نے ریکارڈ لوگوں کو کیری کیا ہے, ہم نے گڈز ٹرانسپورٹ میں بڑا کام کیا ہے. تو پھر بھائی کہاں ناکامی ہے؟
مزدور کام کرتا ہے تو یہ ریلوے کا پہیہ چلتا ہے. بالکل صحیح. ابھی میں موجودہ گورنمنٹ جس کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب ہیں, ان سے یہ میری بات ہے کہ جب آپ ہی کا پارٹی کا وزیر خواجہ سعد رفیق لگا تھا, وہ 5 سال آپ کی گورنمنٹ میں ریلوے کا وزیر رہا, جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی تو تب بھی وہ 1.5 سال ریلوے کا وزیر رہا, تو یہی ریلوے کے مزدور تھے, یہی انفراسٹرکچر تھا, یہی صورتحال تھی, تو ریلوے پرافٹ میں تھا, بلکہ اس دور میں ریلوے کے ملازمین کو بونس ملا. لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ آج ترقی کے دعوے اور ارننگ کے دعوے اور پرافٹ کے دعوے اور ملنے والی مزدور کی جو مہینے کی تنخواہ وہ بھی بروقت نہیں ہے, بلکہ آج ایک ستم ظرفی یہ ہے کہ جو ریٹائر لوگ ہو گئے, جو بیوہ ہیں, ان کے آپ 2 سال سے واجبات نہیں دے رہے. تو بھی ایک تو یہ رانگ فگر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک مزدور کو اس کا پسینہ نہیں ملے گا, یہ اس کا معاوضہ نہیں ملے گا, تب تک کائے کی اس ادارے کی ترقی. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم نجکاری کر کے جو ادارے کو ترقی پر لے کے جائیں گے. جی میں بالکل اس طرف آتا ہوں. بڑی پیاری بات کی آپ نے. جو نجکاری ہے یہ ماضی میں بھی تجربات ہوتے رہے, یہ ماضی میں بھی تجربات. میں آج آپ کے چینل سے, آپ کے توسط سے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ تجربہ پھر ناکام ہوگا. یہ تجربہ بالکل ناکام ہوگا. آپ ڈیم شیور ہیں؟ یہ بالکل پہلے ہو چکا ایسے. یہ ماضی میں بھی ہے, یہ بورڈ آف ڈائریکٹر بنے, ماضی میں بھی یہ نجکاری کی تھا. ابھی یہ دیکھیں نا کہ پرائیویٹ سارے کا سارا بورڈ جو ہے وہ چینج ہوا, بورڈ آف ڈائریکٹر سارے باہر سے آئے, ایسا پہلے ہو چکا ہے؟ جی یہ 5-10 سال پہلے کی بات ہے کہ اس میں یہ بورڈ آف ڈائریکٹر بنے تھے. اس میں انہوں نے کچھ چیمبر آف کامرس سے کوئی بزنس مین وغیرہ لیے تھے, جس میں ریلوے کے بھی لوگ تھے. لیکن یہ ماضی میں تجربہ ناکام ہو چکا. ابھی یہ دیکھیں کہ یہ موجودہ گورنمنٹ جو اسی سال فروری میں آئی, جو یہ 2024 ختم ہونے کا آخری مہینہ ہے, یہ ابھی تک ریلوے کا وزیر نہیں بنا. میں سمجھتا ہوں کہ ریلوے کا وزیر نہ بننا, کیبنٹ میں ریلوے کی نمائندگی ہونی چاہیے. وزیر اعظم پاکستان ریلوے پر توجہ دیں, وہاں پر ریلوے کا پریزنٹیٹیو ہو. وہ میں اور وہ میرے ریلوے کے مزدور تو نہیں ہوں گے, وہ کم سے کم گورنمنٹ کا نمائندہ جو فیڈرل وزیر ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ریلوے کی نجکاری اس کا حل نہیں ہے. یہ چونکہ اس لیے میں آج بھی کہتا ہوں آپ کے چینل کے توسط سے, آپ کے توسط سے, کہ ریلوے میں میرٹ پر پوسٹنگ ٹرانسفر ہونی چاہیے. اس پہ سیاسی عقبہ پروری نہیں ہونی چاہیے. اس پہ صورتحال یہ ہے کہ سیاسی لوگوں کی پسند ناپسند کو رد کر دینا چاہیے, اور مزدور کے معاملات جو ہیں ان کے جائز معاملات حل کرنے چاہیے. مزدور جفا کشی سے کام کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب پہلی دفعہ آپ سے ایک بات ہوئی تو آپ نے اس بات کو بڑا ہائی لائٹ کیا کہ ریلوے کے ٹمپریری لوگ جو عرصہ 5-7 سال 10 سال سے کام کر رہے ہیں, ان کا معاوضہ پنجاب گورنمنٹ سمیت صوبوں کی ساری گورنمنٹ میں جو ابھی اعلان ہوا بجٹ میں کہ ان کی تنخواہ 37,000 روپے کر دی جائے گی. لیکن ابھی تک ستم ظرفی کی یہ بات ہے. یہ کب بجٹ پیش ہوا؟ 6 مہینے میں, آج 12واں مہینہ ہے. وہ لوگ 37,000 تنخواہ سے محروم ہیں, بلکہ موجودہ چیئرمین صاحب نے ان کی ڈاؤن سائزنگ کر دی, ان کو بے روزگار کر دیا, اور جو پوسٹیں تھی ریلوے کی وہ پوسٹیں ختم کر دی گئی, ڈاؤن سائزنگ رائٹ سائزنگ کر دی گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریلوے کے ساتھ زیادتی ہے, اس قومی ادارے کے ساتھ زیادتی ہے. جو نجکاری کا میٹر, جو نجکاری کا یہ پلان 2025, تو آج ہم آپ کے چینل کے توسط سے یہ کہیں گے کہ اگر آپ نے نجکاری کا فیصلہ 2025 کر لیا ہے تو ہم بھی ریل بچاؤ پاکستان بچاؤ اس جدوجہد کا آغاز 2025 کو سال ہم بھی فائنل قرار دیں گے. ہم اس کی ہر سطح پر جدوجہد کریں گے. ہم آج یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ محکمہ ہے کہ جہاں سے اس وقت موجودہ گورنمنٹ کے وزراء اور خصوصاً وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ اس حلقے سے الیکٹ ہوئی. یہاں کا وفاقی وزیر نجکاری اس حلقے سے الیکٹ ہوا, اور یہ ہے کہ یہ حلقہ جو ریلوے کی آبادیوں پر مشتمل ہے, یہاں پر مختلف ادوار میں مختلف سیاستدان الیکٹ ہوتے رہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہ یہ ریلوے کے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک کرتے ہیں, یہ ریلوے کے مزدوروں کو نظر انداز کرتے ہیں, یہ ریلوے کو بہتر کرنے کے لیے یہ پلان کوئی نہیں بناتے. میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ IMF اور ورلڈ بینک کی اس پالیسی کو رد کر کے اس قومی ادارے کی تعمیر نو کی جائے. اس کی بحالی قوم کی خوشحالی ہوگی, یہ قوم کی خوشحالی ہوگی, پاکستان کی خوشحالی ہوگی. صحیح. کیا کہیں گے علی آپ اس حوالے سے؟ ڈاکٹر صاحب بہت مہربانی, شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب میں مثال آپ کو انڈیا کی دوں گا کہ وہاں اخراجات جو ہے نا اس کے ریلویز کے, اس کی آمدنی
سے زیادہ نہیں ہے، آمدنی اس کی زیادہ ہے، تبھی وہ ادارہ پروفٹ میں ہے. وہ کیسے چلا رہے ہیں؟ سر یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ریلوے کے جو یہ کہتے ہیں ہم نے ریکارڈ آمدنی حاصل کی ہے، تو اخراجات تو ان کے زیادہ ہیں. 87 ارب روپیہ انہوں نے پچھلے مالی سال میں کمایا ہے، تو اخراجات ان کے 1 ارب اور 20-30 1 ارب اور 20-30 ارب تھے. یہ ہمارے ساتھ ریلوے کی زمینیں کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں. ریلوے کے سکولوں میں جو ہے وہ عجیب صورتحال ہے. ریلوے کے جو ہسپتال ہیں وہاں پہ دوائیوں کا فقدان ہے، ڈاکٹر ہے کوئی نہیں. انفراسٹرکچر بڑا بری حالت میں ہے. دیکھیں انفراسٹرکچر تو انگریز زمانے کا بنا ہوا ہے نا، انگریز دے گئے ان کو ریلوے بنا کے، اس کے بعد انہوں نے کبھی جو ہے وہ ضرورت ہی نہیں محسوس کی اس پہ پیسہ لگانے کی، اور جو ہے وہ اس کو نجکاری کی طرف اب لے آئے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب جا کے کیا صورتحال اس کی، یہ قسم پرسی کی حالت میں یہ جو ٹرینیں عجیب شکلوں کی ٹرینیں چل رہی ہیں وہ پورا بابا آدم کے زمانے کی، یہ ان کی شکلیں چینج ہوں گی؟ ڈاکٹر صاحب یہ پورے بر صغیر میں اگر کسی نے ریلویز کا انگریز دور کا انفراسٹرکچر دیکھنا ہے تو وہ پاکستان میں دیکھ لے. انڈیا میں تو اپ گریڈیشن ہو گئی ہے، وہ تو انہوں نے ٹریک بھی بنا دیا، بلٹ ٹرینز بھی ادھر چل رہی ہیں. یہ عنایت صاحب بہتر سمجھتے ہیں. ان کے اخراجات ابھی اگر اخراجات ان کے 150 ہیں تو کمائی ان کی 100 روپے ہے، تو 50 روپے ان کو لینے کے لیے گورنمنٹ کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. اور گورنمنٹ جو ہے اس ٹائم خود IMF کے ہاتھوں اس ٹائم خود شکنجے میں آئی ہوئی ہے، اور انہوں نے لسٹ دی ہوئی ہے. اس بار کافی معاملات سنجیدہ ہیں، اور اس کو نجکاری اگر روکنی ہے تو ان کو منظم ہو کے چلنا پڑے گا. یونین میں ہمارے ساتھ نائب صاحب موجود ہیں، ان کی تمام ریلویز کی یونینز کو اس یکجا ہونا پڑے گا، تبھی یہ میسج جائے گا، ورنہ تو یہ کر گزریں گے اس کو اس بار، کیونکہ یہ اس بار نہیں یہ ٹلیں گے. دوسرا یہ ان کی اپنی آمدنی کم ہے، ریلوے کی اخراجات زیادہ ہیں، ریکارڈ آمدنی کے باوجود بھی ریکارڈ اخراجات ہیں. ان کا انفراسٹرکچر جو نائب صاحب بھی بتائیں گے، بڑی گفتہ بیس صورتحال میں. ٹرینوں میں ہمارے بیورو چیف آئے، ڈپٹی بیورو چیف آئے ہیں جعفر صاحب، انہوں نے بتایا کہ کھٹمل ہیں ٹرینوں کی حالت ذات بڑی پتلی ہو چکی ہے، نہ گفتہ بیس صورتحال ہے. اس کو کرنے کے لیے ایک طرف تو انہوں نے TLA ملازمین جو کہ ورکشاپس میں کام کر رہے ہیں. اچھا ان ملازمین کا کیا ہوگا سر، آپ بتائیے گا عنایت علی گجر صاحب، کیا ان ملازمین کا کیا ہوگا؟ ایک تو پہلے ہی جو ابھی پرماننٹ نہیں ہیں ملازمین، وہ کہاں جائیں گے؟ کیا انہیں بالکل نکال دیا جائے گا؟ نجکاری آپ تو اس کو نہیں مان رہے ہیں، لیکن پھر بھی اگر ہم اس کو ایک لمحے کے لیے مان لیں تو جو ملازمین پہلے سے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، کیا سارے ملازمین تبدیل ہو جائیں گے یا کیا پروسیجر ہے؟ دیکھیں یہ ڈاکٹر صاحب بڑی پیاری بات کی. ایک تو یہ کہ ریلوے فلی ٹیکنیکل محکمہ ہے، ریلوے کا سکلڈ جو ہے وہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. یہ بات بڑی اہم ہے کہ اس کا چلنے والا لوکوموٹیو ڈرائیور، اس کا مکینک، اس کے جو مینٹیننس کرنے والے ہیں، یہ عام مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. تو یہ اس لیے یہ فلی ٹیکنیکل محکمہ ہے، اس لیے اس کو ریلوے کے مزدور ہی چلا سکتے ہیں اس کو. اس لیے دوسری بات آپ نے بڑی پیاری فرمائی کہ یہ جو پرائیویٹائزیشن ہوگی اور لوگوں کو نوکری سے نکال دیا جائے گا، میں کہتا ہوں کہ آج کے حکمرانوں کے لیے یہ بہت بڑا سوال ہے. اس وقت آپ جیسے سمجھدار اور نالجیبل شخصیتوں کے نالج میں ہے کہ پاکستان میں بے روزگاری کس حد تک جا چکی ہے. پاکستان کے جرائم میں بڑھنے کی وجہ بے روزگاری ہے. اگر ریلوے کے لوگ بے روزگار ہوں گے تو یہ اور پاکستان کے ساتھ ستم ظرفی ہوگی. لہٰذا یہ بات ہے کہ ریلوے کو ریلوے کے لوگ ہی چلائیں گے. یہ بھی علی فاروق صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ یہ بات ہے کہ اس وقت انفراسٹرکچر ریلوے کا رولنگ سٹاک، اس سے ایک ریلوے کا آپریشن، ریلوے کو تو گورنمنٹ 1 روپیہ نہیں دے رہی، فنڈ نام کی چیز کوئی نہیں ہے. جہاں ریلوے کے ہسپتالوں میں ایک سرنج نہ ہو، جہاں مریض انسولین جیسی اہم دوا کو ترس رہے ہوں، جہاں مزدوروں کو بر وقت تنہا 15-20 دن لیٹ تنہا بیوہ پینشن کے لیے اپنے واجبات کے لیے دھکے کھائے، اس ریلوے کا کیا حال ہے؟ آج تو یہ صورتحال صرف ہے کہ کبھی وزیر اعظم صاحب کو اپنے سیاسی معاملات سے فرصت ملے یا ان کی کوئی ٹیم تو ریلوے کی ایک طرف نظر تو دوڑا کر دیکھیں کہ آج ریلوے کو کس لحظ تک پہنچا دیا ہے. لہٰذا میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ ریلوے کی بحالی کوئی نجکاری کا حل نہیں ہے. آپ IMF ورلڈ بینک کو میرے اوپر ٹیکس لگا کر اس ملک کی قوم کو کچل کر خوش تو کریں، لیکن ریلوے کی نجکاری اس کا حل نہیں ہے. ریلوے کو بحال کریں. ریلوے مشت میں ایک سنگ میل ثابت ہوگا. ریلوے کے مزدور بڑے جفاکش مزدور ہیں. ان میں آج بھی اپنی لیٹ تنخواہ لے کر TLA 32,000 روپے میں، مجھے کوئی دنیا کا بہترین جو کمیونسٹ ہے وہ اس یہ بجٹ بنا دے کہ کبھی 32,000 میں کسی غریب آدمی کا چولہا جلے، لیکن وہ 32,000 میں بھی گینگ مین کام کرتا ہے. کہاں؟ لائن پر، سردی، گرمی، سیلاب، طوفان، ہر صورت پہ.
تو بھائی یہ ریلوے کے لوگوں میں یہ صورتحال ہے, اس کا نجکاری حل نہیں ہے. آپ ریلوے کو بحال کرنے کے لیے ہم آج آپ کے چینل کے توسط سے وزیر اعظم پاکستان سے مطالبہ کریں گے کہ جناب ریلوے کا فی الفور وزیر بنایا جائے. ریلوے کے افسر شاہی جن کی ناقص پالیسیوں سے ریلوے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا, ان کے استصاب کے لیے کو اعلی اختیاراتی کمیشن بنایا جائے. ہم ثابت کریں گے کہ ریلوے کو برباد کرنے میں ریلوے کے پالیسی سازوں کا اور سیاستدانوں کا ہاتھ ہے. ابھی بڑی پیاری بات کی علی فاروق صاحب نے کہ ریلوے کی کروڑوں نہیں اربوں روپے کی زمین وہ کس نے قبضہ کیا ہوا ہے؟ آپ نے, میں نے تو نہیں کیا, ریلوے کے مزدور نے تو نہیں کیا, وہاں پر بااثر لوگ قابض ہیں. وہ ریلوے آج جدید دور ہے, مارکیٹنگ دور ہے. ریلوے کو اپنی یہ زمین جو کمرشل زمین ہے, جو اربوں کی زمین ہے, اس کے لیے بہتر پالیسی بنانے کے لیے وہ مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرے, اس سے جو ارننگ ہو ریلوے کو خاطر خواہ فائدہ ہو سکتا ہے. دوسری ایک بڑی اہم بات ہے کہ ریلوے ایک دفاعی اور رفاعی ادارہ ہے. یہ ابھی آپ نے علی فاروق صاحب نے بات کی کہ دنیا کی واحد ریلوے انڈیا ہے. ذرا ان کی پالیسیز تو دیکھیں کہ جو دنیا کی واحد ریلوے کے جو پرافٹ کماتی ہے, جو آج بھی رفتار کے حوالے سے کیوں نہیں کماتے؟ یہ اس لیے رول ماڈل ہی بنا لیں, دشمن ملک سے سیکھ لیں, دشمن ملک کی ریلوے سے بالکل اس لیے کہ گورنمنٹ کی ترجیح نہیں ہے. گورنمنٹ ریلوے کے لیے آج گورنمنٹ روڈ پر تو اربوں روپے لگاتی ہے. آج یہ پوچھیں کہ کبھی اس سال بجٹ پیش ہونے کے بعد وزیر خزانہ صاحب سے پوچھیں کہ کبھی ریلوے کو کیا دیا ہے, ریلوے کے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے کیا فنڈنگ کی ہے, کیا اسے کو بیل اپ پیکج دیا ہے. لہٰذا بالکل اس پہ بات ہے, یہ اچھی بات کی, ہم اس مسئلے میں سب اکٹھے ہیں. میں آج آپ کے چینل میں بیٹھ کر یہ کہتا ہوں پروگرام میں مجھے بریک لینی ہے سر, آپ کو کوئی میسج بس دینا تو وہ دے دیں فٹافٹ. جی, ہم نے یہ آج آپ کے چینل کے توسط سے ہمارا میسج ہے حکمرانوں سے کہ ہم ریلوے کی نجکاری کسی صورت نہیں ہونے دیں گے. ریلوے قومی محکمہ ہے, ریلوے کی نجکاری کے خلاف جدوجہد کرنے کے لیے ہم تمام یونینوں کو دعوت دیں گے. ہم تمام یونینیں مل کر, تمام مزدور مل کر اور جو محب الوطن افسر ہیں وہ بھی مل کر اس ریلوے کی نجکاری کے خلاف جدوجہد کریں گے. اوکے, بہت شکریہ علی آپ کا بھی, اور عنایت علی گجر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ.